بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوست اور بزرگوں، بارشوں کا رکنا یہ اندھادھند نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے. اور بارش کیوں رکتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اہم چیز ہے کہ آدمی توبہ کرے اور استغفار کرے. اسی لیے قرآن شریف میں یہ جملے کہے گئے کہ تم استغفار کرو تو ہم تمہیں بارشیں بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے، پھل بھی دیں گے، سب دیں گے. لیکن توبہ وہ ہوتی تھی. ایک دوسرا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی. آدمی زکوٰۃ جب نہیں دیتا تو اللہ بارش روک لیتا ہے. آج ہمارا حال یہ، اللہ معاف فرمائے، آدمی اپنی زکوٰۃ خود کھا جاتا ہے ہیلے حوالے کر کے. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی آدمی نیت کرے اور استغفار کرے اور خیر خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا. حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ صاحب مجھے اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ تو حسن بصری نے کہا استغفار کرو. دوسرا آیا کہ میرا قرضہ ہے، کیا کروں؟ حسن بصری نے کہا استغفار کرو. تیسرا آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں لڑائی ہے، کیا کروں؟ تو حسن بصری نے کہا استغفار کرو. پھر چوتھا آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں بارش بالکل نہیں ہے. حسن بصری نے کہا استغفار کرو. یہ حسن بصری نے کہا. جسے شاگرد نے پوچھا کہ سب کو آپ نے استغفار، بولے یہ آل ان ون ہے کہ آدمی بار بار استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے. لیکن استغفار کا مطلب خالی اللہ توبہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ توبہ نہ. جو گناہ ہو رہا ہے اسے چھوڑنے کا عزم کرنا کہ اللہ اب نہیں کروں گا. تو پھر جو ہے بارشیں آسمانوں سے آتی ہیں. کہ بارش کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. پانی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا کہ فلاں ملک نے پانی کا ایجاد کیا ہے، یہ نہیں سنو گے آپ. یہ ڈائریکٹ خدا کی چیز ہے پانی.
کہ پانی کوئی ملک بنائے کہ فلاں ملک نے فلاں برن کا پانی بنایا ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایسی چیز اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے. اس لیے صلاۃ استسقاء پڑھوائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی تھی. آج بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوتا ہے صلاۃ استسقاء ہوگی، صلاۃ استسقاء ہوگی، تو سب بچے بچیاں، سب علماء، سب چھوٹے بڑے سب میدان میں آ جاتے ہیں اور صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، دعا ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ پہلے گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرے آدمی، میں گناہ نہیں کروں گا، ورنہ زمینیں پیاسی رہے گی، فصلیں نہیں ہوں گی، قحط سالی کی طرف جائے گا معاملہ. ایک مرتبہ ہندوستان میں زبردست قحط سالی ہے. یہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے یہ قصہ لکھا ہے کہ کئی بارش نہیں، بہت پریشانی. تو کسی نے کہا کہ تم جو ہے ملتان چلے جاؤ. ملتان اس زمانے میں پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا. وہاں گئے، وہاں جا کر کہا فلاں بزرگ سے جا کر ملو، ان سے دعا کراؤ. خیر دہلی سے لوگ گئے ملتان، بزرگ کے پاس گئے. تو بزرگ نے کہا بھی میرا کام نہیں ہے، تمہارے ہندوستان میں اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا. اتنے گناہ کیے ہیں تم لوگوں نے. وہ اللہ والے ایسے تھے کہ اس زمانے میں انگریز جو تھا وہ اگر یعنی بیچ میں صرف لکڑی ڈال دیتے تھے وہ، تو انگریز جو ہے وہ لکڑی پار کر کے آ نہیں سکتا تھا. اتنی اونچی ہستی تھی وہ، لکڑی ڈالتے تھے، لکڑی بس. تو انگریز گھبراتا تھا کبھی لکڑی پار کر کے یہاں نہیں آ سکتا. منع کر دیا میں نہیں کر سکتا. رکو رستہ بتاؤ. یہ کہا پشاور جاؤ، وہاں ایک مخنث رہتا ہے، وہاں جا کر اس سے بات کرو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے وہ پشاور گئے. پشاور جا کر وہاں لوگوں سے پوچھا ابھی فلاں مخنث کہاں ہے. تو ایک مخنث تھا. مخنث تو جانتے ہو جسے ہماری زبان میں ہجڑا کہتے ہیں. وہ جو ہے بالی پہنا ہوا، اوڑھنی اوڑے ہوئے، ناک کے اندر نتھنی بھی ہے، سب کچھ ہے، کڑے پہنے ہوئے. یہ لوگ وہاں گئے کہ باپو ہم جو ہے آئے ہیں یہاں پر، اب ہمارے لیے دعا کر دو، پورا ہندوستان پریشان ہے. تو اس نے کہا میرا پتہ کس نے بتایا تم کو؟ یہ کہا جس نے بتایا کہ نا مجھے بتاؤ، میں اس کی پٹائی کروں گا. میرا راز کیوں کھولا کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہوں. حضرت معاف کر دو، آپ صرف دعا کر دو. وہ اللہ والے تھے، وہ تھا مخنث لیکن تھا اللہ والا، اللہ سے تعلق تھا. اس نے جو ہے اپنی اوڑھنی پھینکی، اپنے کڑے نکالے اور کہا اللہ پاک ہندوستان والوں کو سیراب کر دے ورنہ تیری میری دوستی ختم. بس اتنا جملہ کہا کہ تیری میری دوستی ختم ہو جائے گی، ہندوستان والوں کو سیراب کر. تو کتابوں میں لکھا ہے ماشاءاللہ اتنی بارشیں ہوئی، 6 مہینے تک صاف فصلیں اگ گئی ماشاءاللہ، اور سب لوگ جو ہے سیراب ہو گئے، حالات بدل گئے. اب اس قسم کے اللہ والے تو رہے نہیں، اب تو جو ہے ہمارے ساتھی. اس لیے ایک کام تو یہ کرو، آپ صلاۃ استسقاء کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، گھر جا کر تھوڑا بہت صدقے کی نیت کر لو. صدقے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں جو ہو سکے آپ سے. دوسرا کہ آدمی استغفار کرے، اور استغفار میں 3 باتیں کہتا ہوں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو. اس کے بعد آپ دعا مانگو. تنہائی میں بھی دعا مانگ سکتے ہو، اپنے چھوٹے بچوں سے منگوا سکتے ہو. حضرت عمر کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر چھوٹے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاتے تھے. خاص طور سے حسن حسین کو لے کے آ جاتے تھے. اس وقت تو چھوٹے تو تھے نہیں، بڑے ہو گئے تھے. وہ بولتے تھے کہ بھئی ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ بارش دے دے، تو بارشیں آتی تھی. اس لیے زکوٰۃ دینے کا سب ارادہ کر لو. زکوٰۃ دو گے انشاءاللہ بھائی، ہیرا پھیری نہیں. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے. میراث نہیں دیتے تو میراث دو، وہ اللہ کا حق ہے. آج کل ہماری برادری میں کیا ہے بھئی، میراث علی ایک ہم اور چاپ. آدمی کا انتقال ہوگا تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے،
ભાઈ મારા ભાઈનું ચેટલું, બેડીનું ચેટલું, છોકરાનું ચેટલું, બધું मुफ्ती साहब हिसाब करके देंगे और पूरे गांव में क्या ऐलान होगा, माशाअल्लाह इन्होंने जो है मिरास का सब मामला किया। और फिर क्या कहेंगे, भाई 50 वर्ष बाद आलसू पैसा, ये मिरास नहीं होती, धोखे में मत पड़ना। तो वो बुढ़ी हो जाएगी बेचारी, उसको तो पैसों की भी जरूरत है, ये मिरास नहीं गिनी जाती। और गांव में क्या डंडोरा बैठेंगे, भाई साल माशाअल्लाह अब हम वाला वो विरसा देते नहीं है। विरसा तो अरब लोग देते हैं, वहाँ बकरी में हम जाते हैं, जिसका इंतकाल होता है तो वही बकरी में ही हिसाब किताब कर लेते हैं, बकरी में ही फला फैक्ट्री तेरी, फला तेरी, फला तेरी, और वहाँ का जो काजी होता है उसे से सिक्के ले लेते हैं या फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं। इसलिए मीरास दो, मीरास न देने की वजह से भी बारिश रुकती है, ज़कात न देने की वजह से भी बारिश रुकती है, गुनाह करने की वजह से बारिश रुकती है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ आदमी मुतवज्जह हो और दुआओं का एहतमाम करे। और ये 3 बातें जो मैंने कही, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इसका जिंदगी भर का मामूल बना लो। इसके बाद उलमा ने लिखा है दुआएं कबूल होती हैं। करोगे इंशाअल्लाह भाई? इंशाअल्लाह। अगली सफों को